وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر القرى ومن حولها نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس نشست میں ہم ایک اہم مسئلے پر خالصتاً علمی انداز میں تو نہیں، علمی مگر عوامی انداز میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ علمی مسئلہ ہے جو امریکہ، یورپ، کینیڈا اور ان جیسے دیگر ممالک میں ہمیشہ رمضان المبارک کے مہینے کی شروعات میں اور دونوں عیدوں کے وقت یہ مسئلہ بڑی سرگرمی سے اٹھایا جاتا ہے اور اس پر بات ہوتی ہے، اور پھر پورے سال اس پر کوئی گفتگو نہیں ہوتی۔ یہ ہے رؤیت ہلال کا مسئلہ، چاند کے دیکھنے کا مسئلہ۔ یہ ممالک اور یہاں بسنے والے مسلمان اور اس طرح کے دیگر ممالک جہاں پر مسلمان مینورٹی میں ہیں، میجورٹی میں نہیں، اور مسلمانوں کی حکومت میں کوئی ایسی حیثیت نہیں ہے کہ وہ کوئی اس مسئلے کے حل کے لیے بہتر اقدام کر سکے۔ ان ممالک میں اس مسئلے کے دو پہلو ہیں، ایک شرعی پہلو ہے اور ایک انتظامی پہلو ہے۔ جن ممالک میں مسلمان حکمران ہیں وہاں یہ مسئلہ بغیر کسی اختلاف کے یا معمولی اختلاف کے ساتھ حل شدہ مسئلہ ہے، کیونکہ وہاں گورنمنٹ نے جو فیصلہ کیا ہے اور جس طرح کا فیصلہ کیا ہے اس پر تمام مسلمان عمل درآمد کرتے ہیں۔ لیکن وہ ممالک جن میں ہم رہتے ہیں، امریکہ ہے، یورپ ہے، کینیڈا ہے اور اس طرح کے دیگر ممالک ہیں، یہاں پر مسلمان اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ انتظامی طور پر اس مسئلے کا کوئی حل نکال سکے۔ اس کا ایک شرعی پہلو ہے، وہ میں آپ حضرات کے سامنے عوامی انداز میں رکھ لیتا ہوں۔ جب بھی یہ مسئلہ درپیش ہوتا ہے اس وقت ایک اصطلاح، شرعی اصطلاح آپ سنتے ہوں گے کہ اختلاف مطالع۔ سب سے پہلی بات جو ہمیں سمجھنی ہے وہ یہ کہ مطلع کس کو کہتے ہیں؟ مطلع کہتے ہیں نکلنے کی جگہ کو، یعنی اختلاف مطالع رؤیت ہلال میں معتبر ہے یا معتبر نہیں ہے، یہ ایک اصطلاح آپ ہمیشہ سنتے ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اختلاف مطالع جب چاند نکلتا ہے تو کیا پوری دنیا کے لیے وہ ایک چاند قابل قبول ہوگا یا ہر علاقے والے اپنے علاقے میں وہ چاند دیکھیں گے اور وہ قابل قبول ہوگا؟ سب سے پہلی بات ہمیں یہ سمجھنی چاہیے کہ اختلاف مطالع دنیا میں موجود ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں ایک ہی چاند نہیں نکلتا، مختلف علاقوں میں مختلف چاند نکلتے ہیں کچھ ٹائم کے فرق کے ساتھ۔ حقیقتاً اختلاف مطالع موجود ہے، اس کا کوئی بھی انکار نہیں کرتا کہ اختلاف مطالع موجود نہیں ہے۔ اب اس کے بعد دوسری بحث
کہ اختلاف مطالع تو موجود ہے، لیکن اگر کہیں سے کوئی چاند کی رؤیت کی اطلاع آ جائے اور اس علاقے کا قاضی یا عدالت جو مسلمانوں کی ہے وہ فیصلہ کر لیں، یا مسلمانوں نے جو انتظام بنا رکھا ہے وہ فیصلہ کر لے اور وہ اس شہادت کو یا اس رؤیت کو قبول کر لیں، تو کیا اس رؤیت کو جو ایک خاص علاقے میں دیکھی گئی ہے پوری دنیا کے لیے اس پر عمل کرنا واجب ہوگا یا واجب نہیں ہوگا؟ اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں اختلاف کیوں ہے؟ تو دینی مسائل میں جہاں کہیں بھی اہل علم کا اختلاف ہوا ہے تو اس اختلاف ہونے کی وجہ یہ ہے کہ قرآن اور سنت میں، قرآن اور حدیث میں ہمیں اس کے بارے میں واضح ہدایات نہیں ملتی۔ جس طرح نماز 5 وقت کی فرض ہے، اس کے لیے واضح ہدایات ہیں۔ نماز کی رکعات فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اس کی ہمیں واضح ثبوت حدیث میں ملتا ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جس مسئلے میں بھی اختلاف ہوگا اس کا لازمی سبب یہ ہوگا کہ ہمیں قرآن اور حدیث سے اس میں کوئی واضح ہدایات نہیں ملتی۔ ان مسائل میں چاند کی رؤیت، چاند کا دیکھنا، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ قرآن کے اندر یا احادیث کے ذخیرے میں واضح طور پر ہمیں یہ ہدایات نہیں ملتی کہ کتنے علاقے کا چاند اس علاقے کے لیے کافی ہوگا، یا ایک چاند کتنے علاقے کے لیے کافی ہو سکتا ہے، یہ ہدایات ہمیں نہیں ملتی۔ اسی لیے اہل دانش، اہل علم کے درمیان ہمیشہ سے اس مسئلے میں اختلاف رہا ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ اختلاف مطالع معتبر ہے، یعنی ایک چاند دنیا کے لیے کافی نہیں ہے، ہر علاقے کے لوگ اپنا چاند دیکھیں گے، آگے اس میں اختلاف ہے کہ ایک چاند کتنے علاقے کو کور کر سکتا ہے، کتنے ایریے کو کور کر سکتا ہے۔ اب اس پر اگر میں تفصیلاً بات کروں تو ہماری بات بہت طویل ہو جائے گی۔ جو میں نے اس مسئلے میں مطالعہ کیا ہے، میں اپنا مطالعہ آپ کے حضرات کے سامنے رکھتا ہوں، اور میں یہ نہیں کہتا کہ میرا مطالعہ کوئی حرف آخر ہے۔ بعض حضرات نے 48 مائل کہا کہ ایک مطلع 48 مائل پر مشتمل ہوگا، اور ان حضرات نے 48 مائل جو کہا ہے وہ آپ حضرات جانتے ہیں اس لیے کہ 48 مائل پر ایک انسان شرعی مسافر بن جاتا ہے اور نماز قصر ہوتی ہے۔ بعض علماء نے 72 مائل کہا ہے، بعض علماء نے 3000 میل، بعض نے 4000 میل، اور کچھ علماء نے دنیا کو 7 حصوں میں تقسیم کیا ہے اور کہا کہ ہر حصہ ایک مطلع رکھتا ہے۔ دنیا کے اندر ٹوٹل ان کے نزدیک 7 مطلع ہیں۔ تو میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن یہ ایک مسئلہ ہے۔ یہ تو اختلاف ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری اختلافات ہیں اور بھی رائے ہیں علماء کی۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول جو حدیث میں ہے، وہ اہل مدینہ کے لیے دمشق کے چاند کو کافی نہیں سمجھتے تھے۔ ایک حدیث کی حساب سے دمشق میں جو چاند دیکھا گیا، وہ کہتے تھے کہ دمشق کا چاند دمشق والوں کے لیے، مدینہ والوں کے لیے مدینہ کا چاند۔ اب دمشق اور مدینہ، اس کے درمیان تقریباً جو فاصلہ بنتا ہے وہ 350 میل سے 400 میل کے درمیان کا فاصلہ بنتا ہے۔
تو یعنی ان کے نزدیک 350 میل اور 400 میل کے درمیان مطلع چینج ہو جاتا ہے۔ اسی طرح علماء احناف میں بھی دو گروہ ہیں، بعض اختلاف مطالعے کا اعتبار کرتے ہیں، بعض نہیں کرتے۔ اسی طرح فقہ مالکی میں بھی ہے، اسی طرح فقہ حنابلہ میں بھی ہے اور دوسری فقہا کے اندر بھی ہے۔ میں بات کو مختصر کر رہا ہوں۔ متأخرین علماء احناف یعنی بعد کے علماء احناف، ان کے اندر بھی دو رائے ہیں۔ جن علماء کے نزدیک اختلاف مطالع معتبر ہے، یعنی ایک علاقے کا چاند ساری دنیا کے لیے کافی نہیں ہے، ان میں علامہ انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ بہت بڑا نام ہے، علامہ تقی امینی، مولانا برہان الدین السنبھلی رحمہم اللہ، ان کے نام قابل ذکر ہیں۔ اور جن علماء کے نزدیک اختلاف مطالع معتبر نہیں ہے، یعنی ایک علاقے کا چاند جہاں تک شہادت پہنچتی ہے ان کے لیے اس پر عمل کرنا واجب ہے، ان میں علامہ عبدالحی اللکھنوی، مولانا اشرف علی تھانوی، مفتی کفایت اللہ دہلوی، اور دور حاضر کے محقق جو گزرے ہیں مفتی رشید احمد صاحب آف کراچی رحمہم اللہ، یہ لوگ شامل ہیں۔ ان کے نزدیک ایک علاقے کا چاند جہاں تک اس کی شہادت پہنچتی ہے، اطلاع پہنچتی ہے، مصدقہ اطلاع، تو ان لوگوں پر اس چاند پر عمل کرنا واجب ہے۔ یہ تو ایک چھوٹا سا میں نے بہت مختصر سا انداز میں آپ حضرات کے سامنے یہ مسئلہ رکھا ہے کہ یہ اختلافی مسئلہ ہے، اور یہ کیوں اختلافی مسئلہ ہے اس کی وجہ رکھی۔ اب زیادہ تر مسلمان امریکہ، کینیڈا، یورپین ممالک اور ان جیسے ممالکوں میں زیادہ تر مسلمان سعودی عرب کے چاند کو فالو کرتے ہیں۔ ہمارے کچھ علماء سعودی چاند پر ان کو کچھ تشویش ہے، اور تشویش کی وجہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ سائنسی طور پر سعودیہ میں اکثر دفعہ ایسا ہوا کہ سائنسی طور پر وہاں چاند نہ دیکھنے کی اطلاعات تھی کہ یہاں چاند نظر نہیں آ سکتا، لیکن اس کے باوجود سعودی گورنمنٹ نے شہادتیں قبول کی اور اعلان کر دیا کہ چاند ہو گیا۔ اس لیے وہ سعودیہ کی رؤیت کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ ان کی رؤیت یا ان کی شہادت جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، یا اس میں کچھ سقم رہتا ہے۔ تو کچھ دیگر صاحبان علم نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ شریعت نے ہمیں سائنس کا مکلف نہیں بنایا، شریعت نے ہمیں رؤیت کا مکلف بنایا ہے اور شہادت دینے کا مکلف بنایا ہے۔ یہ بات تو بالکل واضح ہے۔ لہٰذا اگرچہ سائنسی طور پر سعودیہ کے اندر چاند نظر آنے کی کوئی امید نہ ہو، پھر بھی وہاں سے شہادت آ جائے، وہاں کے قاضی، وہاں کی کورٹ، جو علماء وہاں بیٹھے ہیں وہ قبول کر لیتے ہیں، تو ہمیں اس کو قبول کر لینا چاہیے۔ یہ بات کافی حد تک میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پر کہ درست ہے، بلا وجہ بدگمانی صحیح نہیں ہے۔ یہاں تک تو یہ ایک مسئلہ کلیئر ہوا۔ نمبر 2، ان ممالک میں جہاں ہم رہتے ہیں سب سے بڑا مسئلہ فیملیز کا مسئلہ ہے۔ اگر ہم کوئی متفقہ فیصلہ نہیں کرتے میجورٹی کے ساتھ، اکثریت کے ساتھ، تو یہاں دیکھا گیا ہے کہ یہ مسئلہ روز بروز بڑھتا چلا جا رہا ہے فیملیز کے درمیان، کہ ایک ہی علاقے میں ایک مسجد میں تراویح ہو رہی ہے اور دوسری مسجد میں نہیں ہو رہی، ایک ہی علاقے میں ایک
مسجد کے اندر نماز پڑھی جا رہی ہے عید کی اور دوسری مسجد میں روزہ ہے، یہ بہت سیریس ایشو ہے سماجی طور پر، سوسائٹی کے اعتبار سے۔ میں اس کو بہت سیریسلی سمجھتا ہوں، اور یہ مسئلہ کسی ایک مسجد کا، دو مسجدوں کا نہیں ہے، یہ اوورہال پوری سوسائٹی کا مسئلہ ہے۔ اب کچھ رشتہ دار، فیملیز، ریلیٹیوز، وہ ایک ہی علاقے میں ایک گھر کے اندر عید منائی جا رہی ہو اور دوسرے گھر کے اندر روزہ ہو، آپ شاید اس کا تصور نہ کر سکیں ایسا ہوا ہے۔ لہٰذا جہاں تک اس مسئلے کے حل کی ذمہ داری علماء پر ہے، وہیں پر اس مسئلے کے حل کی ذمہ داری جو بڑے بڑے اسلامک سینٹر ہیں، اس کی جو مینجمنٹ ہے، ان پر بھی عائد ہوتی ہے۔ ہر کوئی اپنے دائرے کے اندر بند ہو کر نہ بیٹھے، اور ان مسائل میں صرف ہمیں رمضان کے شروع میں یا عید کے آمد پر باتیں نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ہم سب کو مل کر بیٹھنا چاہیے وقتاً فوقتاً، اور جتنا جلدی اس کا حل نکال سکے ہمیں نکالنا چاہیے، ورنہ اس کی منفی اثرات سوسائٹی پر پڑ رہے ہیں۔ جو آخری میں بات کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ میں جس علاقے میں رہتا ہوں، ریاست ورجینیا، USA، یہ امریکہ کے کیپٹل واشنگٹن DC کے ساتھ ایک ریاست ہے، اس کے ساتھ دوسری ریاست میری لینڈ ہے۔ یہاں پر میرے والد محترم استاذ العلماء حضرت مولانا عبد المتین نعمانی رحمہم اللہ تعالی علیہ، ان کا بڑا اثر و رسوخ رہا ہے ان کی زندگی میں، وہ بھی لوکل رویت کو ہی فالو کرتے رہے۔ میرا ان سے اس مسئلے پر بارہا میری گفتگو ہوئی، انہوں نے مجھے یہ عرض کیا، ان کا مزاج ہی ایسا تھا کہ اگر علماء سعودی رویت پر متفق ہو جاتے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جتنے بھی بڑے علماء کی کتابیں میں نے پڑھی ہیں، ان کی گفتگو سنی، اسپیشلی مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی حفظہ اللہ تعالی علیہ، ان کی بھی آپ گفتگو یوٹیوب پر سن سکتے ہیں یا سنی ہوگی آپ نے۔ وہ بھی اس بات پر ہیں کہ اتحاد امت کے لیے اگر آپ کو غیر راجح قول پر بھی عمل کرنا پڑ جائے، آپ عمل کریں اور اتحاد کو برقرار رکھیں۔ میں بھی اسی رائے پر قائم ہوں۔ امریکہ کے اندر خصوصاً جہاں ہم بیٹھے ہیں، شروع سے ہی سعودی رویت کو فالو کیا گیا۔ اس بات سے قطع نظر کہ یہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، یا کتنی صحیح ہے اور کتنی صحیح نہیں ہے، لیکن فالو کیا گیا ہے، اب تک فالو کر رہے ہیں لوگ۔ زیادہ سے زیادہ آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ غیر راجح قول ہے، پسندیدہ قول نہیں ہے، لیکن اس کی نفی نہیں کر سکتے۔ تو جب تک یہاں کے بڑے اسلامک سینٹر وہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اہل علم کے ساتھ مل کر کوئی رائے عمل نہیں طے کرتے، اس وقت تک اس غیر راجح قول پر عمل کرتے ہوئے ہم یونٹی قائم کر لیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے بڑے علماء کی رائے کے مطابق۔ لیکن میں دستبردار گزارش کروں گا ان بڑے اسلامک سینٹر پر کہ وہ ہٹ درمی کو چھوڑیں، اہل علم کے ساتھ بیٹھیں۔ 1 سال لگتا ہے، 2 سال لگتے ہیں، یا جتنا بھی لگتا ہے۔ امریکہ ایک بہت بڑی کنٹری ہے، ظاہر بات ہے پورے امریکہ کے اندر سب کو متفق کرنا
شاید آسان نہیں ہے، بلکہ آسان نہیں ہے، لیکن جہاں تک جتنی اسٹیٹیں کسی بات پر متفق ہو سکتی ہیں وہاں پر تو اتفاق کیا جائے۔ لیکن بڑے اسلامک سینٹرز یہ اپنی ذمہ داری کو سنجیدگی سے نہیں لے رہے۔ ان سے اگر میری آواز ان تک پہنچ جائے تو ان سے میری گزارش یہی ہوگی کہ وہ اس مسئلے کو سنجیدگی سے لیں، اہل علم کے ساتھ بیٹھیں، بات کریں علماء کے ساتھ، اور ایک متفقہ لائے عمل کی طرف آئیں۔ جب تک یہ لوگ فیصلہ نہیں کرتے اس وقت تک سعودی رؤیت پر عمل کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہمارا حامی و ناصر ہو۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔